یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ انڈین یوتھ کانگریس کا مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج ہوا ہے اور گبر سنگھ ٹیکس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس معاملے پر سینکڑوں کارکن جمع ہوئے اور ہاتھوں میں پلے کارڈ لے کر اپنا احتجاج بھی درج کرایا ہے۔ یوتھ کانگریس کارکنوں نے کہا کہ حکومت نے اشیائی خرد پر جی ایس ٹی کی شرح میں اضافہ کر کے عوام کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ حکومت کے خلاف دہلی کے شاستری بھون کے باہر یہ سب احتجاج کیا گیا تھا۔ یوتھ کانگریس نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عوام پر گبر سنگھ ٹیکس کے حملے کو روکے اور جلد از جلد پالیسیوں میں بہتری لا کر عوام کو راحت فراہم کرنے کا کام کرے۔ ناظرین، غازی آباد کے اناج منڈی میں کاروباری ستیش گوئل ان کے کنبے کے 6 لوگوں کے قتل معاملے میں ڈرائیور راہل کو عدالت نے قصوروار قرار دیا ہے۔ اس معاملے میں عدالت نے ملزم راہل کو پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ لوٹ کے ارادے سے کیے گئے اس مشہور قتل واقعے میں راہل کے جرم کو ثابت کرنے میں سب سے اہم کردار موقع واردات سے دیوار پر ملے خون لگے ہاتھ کے پنجے کے نشان نے نبھایا۔ فورینسک جانچ میں صاف ہو گیا تھا کہ نشان راہل کے پنجے کے ہی تھے۔ 9 سال چلی سماعت میں اس کے خلاف 30 لوگوں نے گواہی دی تھی۔ ناظرین گرامی، تیلگو دیشم پارٹی کے بانی اور آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ این ٹی راما راؤ کی بیٹی اما ماہیشوری نے پھانسی لگا کر اپنی جان دے دی ہے۔ حیدرآباد کی جبلی ہلز واقع رہائش میں ان کی لاش پھندے سے لٹکتی ہوئی۔ پولیس نے لاش کو مقامی اسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ پولیس نے CRPC کی دفعہ 174 کے تحت کیس بھی درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اما ماہیشوری سابق وزیر اعلیٰ این ٹی راما راؤ کی چھوٹی بیٹی تھی۔ سابق مرکزی وزیر و BJP لیڈر دگوپاتی برندیشوری اور TDP سربراہ سابق وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کی بیوی نارا بھونیشوری ان کی بہن ہیں۔ جیسی ماہیشوری کی موت کی خبر ملی، نائیڈو ان کے بیٹے نارا لوکیش و اہل خانہ کے دوسرے اراکین مہلوکہ کی رہائش پر پہنچ گئے تھے۔ ناظرین، ادھر سب آرڈیننٹ سروسز سلیکشن کمیشن کے ذریعے اتوار کو منعقدہ ریونیو اکاؤنٹنٹ بھرتی 2022 کے مرکزی امتحان میں نقل کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد تنازع شروع ہو چکا ہے۔ پیپر لیک کے نتیجے میں امتحان حال میں کھلے عام نقل کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اپوزیشن نے حملہ کیا، تاہم اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکمراں جماعت کے رہنماؤں نے بھی سوالات اٹھانا شروع کر دیے۔ اپنی ہی حکومت پر سوال اٹھاتے ہوئے پیلی بھیت سے BJP کے رکن پارلیمنٹ ورن گاندھی نے ٹویٹ کیا، UP پولیس، UP PCL، ٹیوبویل آپریٹر، PET، UP TET، UP TET، BED اور نیٹ وغیرہ امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے بعد اب نقل مافیا ریونیو اکاؤنٹنٹ کے امتحان پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ آخر کب تک منظم تعلیمی مافیا نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلتا رہے گا، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ یہ ٹویٹ کیا ہے ورن گاندھی اپنی ہی حکومت کے خلاف۔ ناظرین، ادھر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ گجرات میں منشیات مسلسل پکڑی جا رہی ہیں، لیکن مافیا کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، اس لیے حکومت کو بتانا چاہیے کہ وہاں منشیات اور شراب مافیا کی پشت پناہی کون کر رہا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ گجرات کی بندرگاہ پر 3 بار بڑی مقدار میں منشیات پکڑی گئیں، لیکن اس کے باوجود منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی۔ سوال یہ ہے کہ آخر گجرات کے نوجوانوں کو منشیات کے دلدل میں کیوں دھکیلا جا رہا ہے۔ ناظرین، کانگریس کی 3 ارکان اسمبلی کو مغربی بنگال پولیس نے ہاوڑہ ضلع میں بھاری رقم کے ساتھ گرفتار کیا، جس کے بعد کانگریس ان تینوں ارکان کو پارٹی سے معطل کر دیا ہے۔ جھارکھنڈ کانگریس کی انچارج اویناش پانڈے نے اطلاع دی ہے کہ جن ارکان اسمبلی کو کیش کے ساتھ پکڑا گیا تو انہیں فوری اثر سے معطل کیا گیا۔ ساتھ ہی کانگریس کا الزام ہے کہ سب BJP کی سازش ہے، اس کے ساتھ مغربی بنگال میں برسر اقتدار جماعت ترنمول کانگریس نے معاملے کی پوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، مغربی بنگال کے کوچ بہار میں اس وقت ایک دلخراش حادثہ پیش آیا جب اتوار کے روز کرنٹ لگنے سے 10 کانوڑ یاتری ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ایک واقعہ جل پیش کرنے جا رہے یاتریوں کو لے جا رہے ایک پک اپ وین میں کرنٹ آنے کے سبب پیش آیا۔ یاتریوں کو واقعے کے فوراً بعد اسپتال پہنچایا گیا ہے۔
ناظرین، ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق گورنر معروف ماہر اقتصادیات رگھورام راجن نے اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کے خلاف ملک کو خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوئی بھی کوشش ملک کو تقسیم کر دے گی اور اندرونی ناراضگی کا باعث بنے گی۔ رگھورام راجن نے کہا کہ اکثریتی آمریت کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ رگھورام راجن چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور میں منعقدہ آل انڈیا پروفیشنل کانگریس کی 5ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رگھورام راجن نے کہا کہ ہمارا مستقبل ہماری لبرل جمہوریت اور اس کے اداروں کو مضبوط کرنے میں ہے، انہیں کمزور کرنے میں نہیں۔ ایسی بہت سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمیں اکثریتی آمریت کا سامنا کرنا چاہیے اور اسے شکست دینا چاہیے۔ ناظرین، وزیر داخلہ امت شاہ نے اتوار کے روز پٹنہ میں بی جے پی کے مختلف مورچوں کی 2 روزہ مشترکہ قومی ایگزیکٹو میٹنگ کے اختتامی اجلاس کی صدارت کی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے شاہ نے کہا کہ بی جے پی جے ڈی یو 2024 میں مل کر الیکشن لڑیں گے۔ نریندر مودی بی جے پی کے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے۔ ناظرین، اتر پردیش پولیس نے اتوار کو لیکھ پال بھرتی امتحان کے دوران مبینہ طور پر غیر منصفانہ طریقے استعمال کرنے کے الزام میں 21 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں ایسے طلبہ شامل تھے جنہوں نے نقل نویسی کا ارتکاب کیا تھا۔ حکام کا ماننا ہے کہ انفرادی طور پر نقالی کے معاملے تھے، جبکہ سماجوادی پارٹی نے پرچہ لیک ہونے کا الزام لگایا تھا۔ ناظرین، لبنان کے حزب اللہ نے ایک ویڈیو نشر کی ہے جس میں اسرائیلی سمندری تیل اور گیس کی صنعت میں شامل جہازوں کو دکھایا گیا، وقت کے ساتھ کھیلنے کے خلاف متنبع کیا گیا، جس سے سمندری سرحد کی حد بندی کے مذاکرات کے دوران فوجی کشیدگی کے خطرے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اتوار کے روز نشر ہونے والی فوٹیج اس وقت سامنے آئی جب امریکہ کی توانائی کے ایلچی آموس ہوچٹین لبنان اور اسرائیل کے درمیان اپنی سمندری سرحدوں پر جاری مذاکرات میں ثالثی کے لیے بیروت پہنچ رہے تھے۔ لبنان کا دعویٰ ہے کہ کریش گیس فیلڈ جاری سمندری سرحدی مذاکرات کے تحت متنازع علاقہ ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سمندری علاقہ واقع ہے۔ ناظرین، برطانیہ کے شہزادہ چارلس کا اپنے خیراتی کام کے بارے میں کئی سوالات کا سامنا ہے، کیونکہ اخبار نے دعویٰ کیا کہ ان کی ایک تنظیم نے اسامہ بن لادن کے رشتہ داروں سے 10 لاکھ پاؤنڈ کا عطیہ قبول کیا ہے۔ سنڈے ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ شہزادہ چارلس کے چیریٹی فنڈ کو 2013 میں باقر بن لادن اور ان کے بھائی شفیق سے فنڈز ملے تھے، جو ایک بڑے اور امیر سعودی خاندان کے رکن تھے۔ دونوں القاعدہ کے سابق رہنما اسامہ بن لادن کے سوتیلے بھائی ہیں۔ اسامہ بن لادن کو 2011 میں پاکستان میں امریکی اسپیشل فورسز نے ہلاک کر دیا تھا۔ ناظرین، علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم YPG/PKK نے مشرقی شام کی صوبہ رقہ میں مقامی میڈیا کے 16 ملازمین کو حراست میں لے لیا ہے۔ سیرین ہیومن رائٹس نیٹ ورک SCNHR، جو شام میں شہریوں کے خلاف حقوق کی خلاف ورزیوں کی دستاویز تیار کرتا ہے، اس کی جانب سے جاری تحریری بیان کے مطابق علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم نے رقہ کے صوبے جس پر اس کی گرفت ہے STG کا نام استعمال کرتے ہوئے 30 جولائی کو مقامی میڈیا کے 16 ملازمین کو حراست میں لے لیا۔ ناظرین، 2022 کے 7 ماہ کے عرصے میں فضائی راستے سے انطالیہ آنے والے سیاحوں کی تعداد 6,668,000 تک پہنچ چکی ہے۔ گورنر کے دفتر سے جاری کردہ بیان کے مطابق کووڈ-19 کے وبا کے اثرات میں کمی اور سیف ٹورزم سرٹیفکیشن کی بدولت انطالیہ آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین، الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون نے کہا کہ ترکی ان کے ملک میں سب سے اہم سرمایہ کاری کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ صدر عبدالمجید تبون نے مقامی پریس اور میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ اپنی سالانہ میٹنگ میں ملکی اور غیر ملکی ایجنڈے کے بارے میں بیانات دیے۔ الجزائر کے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے اس بیان میں تبون نے ترکی کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات کا بھی جائزہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی الجزائر میں سرمایہ کاری کرنے والے اہم ترین ممالک میں شامل ہے۔ ناظرین، امریکی امور دفاع پینٹاگن کے مشیروں میں شامل ڈاؤ یس زاخم نے کہا ہے کہ صدر ایردوغان نوبل امن انعام کی مستحق ہیں۔ بعض نظریاتی اداروں کے لیے تجزیات پیش کرتے ہوئے زاخم نے دی ہل نامی اخبار میں ایک مقالہ تحریر کیا ہے۔ اس مقالے میں زاخم نے لکھا ہے کہ ترک صدر نے روس اور یوکرین کے درمیان بحر اسود کی بندرگاہوں کے راستے یوکرین سے غلے کی ترسیل پر مبنی معاہدے میں ثالثی کا مؤثر کردار ادا کیا۔ یوکرینی غلے پر روسی پابندی سے 22 ملین ٹن غلے کی برآمد رک گئی، جبکہ بارودی سرنگوں کی صفائی کے معاملے میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان ناچاقی قائم رہی ہے۔ ناظرین، میانمار میں 2021 میں بغاوت کے ساتھ اقتدار سنبھالنے والی فوجی انتظامیہ نے ملکی میں ایمرجنسی کے نفاذ کو سال 2023 تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے۔ روزنامہ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی خبر کے مطابق قائم مقام صدر مینٹ سوے نے ملک میں استحکام کی بحالی و انتخابات کے لیے زیادہ بہتر طریقے سے تیاری کرنے کے لیے وقت درکار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ مینٹ نے اطلاع دی ہے کہ ہنگامی حالت کے نفاذ میں 1 فروری 2023 تک توسیع کر دی جائے گی۔ ناظرین، ایرانی جوہری توانائی کمیشن کے سربراہ محمد اسلامی کا ماننا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کی ٹیکنیکی صلاحیت موجود ہے، مگر وہ ایسا کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس سے قبل ایرانی رہنما آیت اللہ علی خامنہ کے ایک مشیر کمال خرازی نے بھی ایسی ایک بیان میں کہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیاروں کی پیداوار میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ایران نے ماضی میں ایٹمی ہتھیاروں کی پیداوار کے عزائم کی ہمیشہ تردید کی ہے، مگر حالیہ دنوں میں ایران 60% افزودہ یورینیم تیار کر رہا ہے۔ ایٹمی ہتھیار کی تیاری کے لیے یورینیم کی 90% افزودگی
ضروری ہوتی ہے۔ ناظرین، عراقی قوتوں نے کرکک شہر کے جنوب میں داعش کے خلاف آپریشن کے دوران 7 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ حکومت عراق کے میڈیا نیٹ ورک کے مطابق جنوبی کرکک میں موجود داعش کے دہشت گردوں کے آپریشن کے دوران گرفتار کر لیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ناظرین، ایران کے نائب وزیر خارجہ اور چیف مذاکرات کار علی باقری نے کہا کہ اگر امریکہ تیار ہے تو ہم مختصر وقت میں ایٹمی مذاکرات کو نتیجہ خیز بنا سکتے ہیں۔ علی باقری نے اپنی ٹویٹ میں واضح کیا کہ امریکہ کی ایک طرفہ قوانین کے منافی معاہدے سے دستبرداری سے پیدا ہونے والی نقصان دہ پیچیدہ صورتحال میں بہتری لانے کا مقصد ہونے والے ویانہ مذاکرات کو تیزی سے نتیجہ خیز بنانے کی راہ ہموار کرنے اور اس کے ایجنڈے اور طریقہ کار پر مبنی ہماری تجاویز کو فریقین تک پہنچایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔